بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ انیس. بلا تکلف کے اسپیشل پروگرام میں آج ہم ذکر کریں گے ایک اپنے پڑوسی ملک بھارت کا، جو کہ اس ریجن کے لیے مسلسل خطرہ بنا ہوا اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے جو کہ تمام ممالک کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا بھارت نے افغانستان میں $3 بلین کی انویسٹمنٹ کری، وہاں سے ٹیرر فائنینسنگ کرتے تھے پاکستان کے خلاف، وہاں پہ ان کو شکست ہوئی، وہاں سے بھاگنا پڑا. اس کے بعد چائنا میں لداخ میں چائنیز نے ان کے فوجیوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی ہمارے سامنے. ایک اس میں نئی چینج آئی ہے ابھی کہ مالدیوز جو بھارت کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہاں پہ وہ ملٹری بیس بنانا چاہتے ہیں اس علاقے میں اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے، اس ریجن کے تمام ملکوں کو ہراس کرنے کے لیے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے آخر بھارت جو ہے وہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونے چاہیے، اور اس کی ہمیشہ سے پالیسی یہی رہی ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، نہ سکھ میں رہنا ہے نہ سکھ میں رہنے دینا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ بات کریں گے OIC کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں، بہت زبردست کانفرنس ہو رہی ہے جس کا ایجنڈا اس وقت افغانستان ہے، اس کے اوپر بات ہوگی. ہمارے درمیان پینلسٹ موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرا دوں. بڑے زبردست سینئر اینالسٹ ہیں، مختلف کتابوں کے رائٹر بھی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں. وائس ایڈمرل وسیم اکرم صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے درمیان ایک اور پینلسٹ موجود ہیں، اینالسٹ ہیں، میجر ڈاکٹر عثمان فاروق صاحب. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ایڈمرل صاحب، جیسا کہ میں نے کہا کہ انڈیا جو ہے اس کی پالیسی رہتی کہ نہ سکھ میں رہو نہ رہنے دو. ابھی ریسنٹلی یہ چینج دیکھنے میں آیا کہ مالدیو میں جس طرح وہ ملٹری بیس بنانے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں تھوڑا سا مالدیو کا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں. پاکستان میں بہت سے لوگ مالدیو کو نہیں جانتے، مگر اگر آپ کراچی سے بالکل ساؤتھ میں سیدھا چلیں تو 1600 ناٹیکل مائل پر ایک جزیرہ نما ملک ہے جو تقریباً 1200 جزیروں پہ مشتمل ہے، اور جو 100% مسلمان ملک ہے، اور وہاں پر ایک دین اور ایک سیکٹ ہے. ٹوٹل اسلامک کنٹری، پورا اسلامک کنٹری ہے، اور اس کی تمام پاپولیشن 100% مسلمان ہے، اور اس کا نام مالدیو ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ 1200 جو ہے ان جزیروں پہ مشتمل ہے، جس میں سے 180 جزیروں پر لوگ رہتے ہیں، اور باقی جزیرے جو ہیں ان پہ کوئی نہیں رہتا. اور وہ اس حساب سے وہ ایک مالا کی طرح انڈین اوشن میں پھیلا ہوا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ انڈین اوشن کا دل ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. اور جو بھی ملک مالدیو میں بیٹھے گا، جو بھی سپر پاور، وہ تمام انڈین اوشن کو کنٹرول کر سکتی ہے، کیونکہ جو سی لائنز آف کمیونیکیشن ہوتی ہے جس پہ بحری جہاز چلتے ہیں، دو انڈین اوشن کی سب سے امپورٹنٹ جو سی لائنز آف کمیونیکیشن ہے، اس ایک ہے 1.5 ڈگری چینل اور دوسرا ہے 7 ڈگری چینل. دونوں مالدیو کے نارتھ اور ساؤتھ سے گزرتے ہیں. تو اگر مالدیو میں کوئی بھی طاقت اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتی ہے تو وہ ان سی لائنز آف کمیونیکیشن کو کنٹرول کر سکتی ہے، تمام ٹریفک کو مانیٹر کر سکتی ہے، اور انڈین اوشن کا جو ساؤدرن ایریا ہے اس کو بڑی حد تک کنٹرول کر سکتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ مالدیو انڈین اوشن کے دل پہ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے. ہندوستان سے اس کے جو ناردرن موسٹ آئلینڈ ہے اس کا جو فاصلہ ہے وہ صرف 350 کلومیٹر ہے، صرف 350 کلومیٹر ہے. اور مالدیوین جو ہیں وہ بائی بوٹ ڈیلی ہندوستان جاتے ہیں، اور ہندوستان سے بھی اس طرح لوگ ڈیلی مالدیو آتے ہیں. کیونکہ یہ ایک مسلمان نیشن ہے، اور یہاں پر چائنا نے تقریباً 2016-17 میں ان کے پاس فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا، جو ہندوستان کو پسند نہیں آیا، کیونکہ ہندوستان مالدیو کو اپنا ایک حصہ سمجھتا ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے جو پریزیڈنٹ اس وقت تھے، ان کا نام پریزیڈنٹ یامین تھا، جو بہت ابھی بھی وہاں پہ پاپولر ہیں، ان کو را کے ذریعے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ان کو الیکشن ہروائے. اور 2018 میں مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی کے پریزیڈنٹ صالح، جو اب پریزیڈنٹ ہیں، ان کو حکومت میں لائے. را کی انوالومنٹ ان کے الیکشن میں تھی. یہ بات ان کے ایکس پریزیڈنٹ نشید، جو مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر ہیں اور اس وقت ان کی مجلس کے اسپیکر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں مانی کہ انڈینز نے یہ الیکشنز ہمارے لیے انجینئر کیے.
اب انڈیا نے یہ کیوں کیا؟ انڈیا نے یہ اس لیے کیا کہ انڈیا نے اس وقت مالدیو میں 10 ریڈار اسٹیشنز لگا رکھے ہیں، اور ان ریڈار اسٹیشن سے وہ جتنی بھی مرچنٹ ٹریفک اس ایریا کی ہے اس کو مانیٹر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ میں ان کا ایک بہت بڑا آئی لینڈ ہے جس کا نام ادو ہے۔ ادو میں انڈیا نے اپنا ایک ملٹری بیس بنا لیا ہے اور ایک خفیہ معاہدہ کیا ہے پریزیڈنٹ صالح کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور بہت سارے جو انڈین ٹروپس ہیں وہ مالدیو میں اسٹیشن کر دیے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایک ڈونیئر ایئر کرافٹ اور 2 ہیلی کاپٹرز بھی انڈیا نے اپنے کرو کے ساتھ رکھ دیے ہیں۔ تو ورچولی مالدیو جس کی آبادی تقریباً 3.5 لاکھ روپیہ ہے، ورچولی اس وقت ہندوستان کے رحم و کرم پہ ہے اور اس کی گورنمنٹ ہوسٹیج ہے۔ ان حالات میں اس وقت پریزیڈنٹ یامین جن کو عدلیہ کو مینوپولیٹ کر کے پچھلے 2 سال سے جیل میں ڈالا تھا، ان کو ابھی منی لانڈرنگ کے چارجز پہ جیل میں ڈالا تھا، ان کو ابھی سپریم کورٹ نے رہا کر دیا ہے، اور وہ ایک تحریک چلا رہے ہیں جس تحریک کا نام ہے انڈیا آؤٹ، اور وہ انڈیا آؤٹ تحریک بہت کامیابی سے اب وہاں پر چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے ایڈمرل وسیم صاحب، میں چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، پھر بریک کے بعد واپسی آتے ہیں۔ انڈیا آؤٹ کے اوپر ہم بات کریں گے، جیسے کہ مالدیو میں انڈیا کے اگینسٹ تحریک چلی ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایڈمرل وسیم اکرم صاحب سے کہ انڈیا جو اپنے علاقے میں اس ریجن میں اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتا ہے، جس طرح مالدیوز میں انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی بیس بنانا چاہ رہے ہیں، اس کی وجہ بھی کیا ہے۔ ہمارے درمیان ایک اور اینالسٹ موجود ہیں، میجر عثمان فاروق صاحب۔ سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ ایڈمرل صاحب نے کہا، تو انڈیا کو کیا ضرورت ہے اس پورے علاقے میں، اس پورے ریجن میں اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنا؟ کیا وجہ ہے اس کو، کیا پرابلم ہے تمام ملکوں سے؟ ایسا بات یہ ہے کہ جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ اس وقت انڈیا میں موجود ہے، اور موسٹ پرابلی 2024 میں ابھی الیکشنز دوبارہ ہوں گے وہاں پہ، 2021 میں ان کی لوک سبھا ہوگی، پھر راجیہ سبھا، جی ہاں، اور تو وی آر گوئنگ ٹو بی فیسڈ ود دا چیلنج آف فیسنگ دس ٹائپ kind آف of activities. اینڈ موسٹ پرابلی اف دے گیٹ انادر ٹرم تو پھر تو یہ چلتا رہے گا۔ ایڈمرل صاحب نے جو مالدیو کی بات بتائی، تو آئی وڈ جسٹ لائک ٹو ایڈ کہ جی اٹ واز اے پروٹیکٹوریٹ ڈیورنگ دی برٹش ٹائمز ایز ویل۔ مالدیو ہیز نیور بین کالونائزڈ، تو یہ اٹ مے بی اے ویری اسمال پلیس، جیسے سر نے بتایا کہ 185 کے قریب جزیرے ہیں، اور بھی ہیں جو جن کے اوپر آبادی ہے وہ شاید 185 ہیں، اور بٹ دے کین ٹیک کیئر آف دیم سیلوز۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دے ہیو ناٹ بین اوور رن۔ اور اس وقت بھی جو حالات اس خطے میں بن رہے ہیں، تو جو کوارڈینیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ ایک بنا ہے جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس، آسٹریلیا، جاپان، انڈیا، تو بیسکلی دے وانٹ ٹو ناٹ الاؤ چائنا گیٹ ایکسیس ٹو دیٹ پرٹیکولر ریجن، اور وہ بہت انسٹرومنٹل ہو سکتا ہے، آگے کا جو گیم چینجر بن سکتا ہے۔ جیسے آپ نے جو سوال آپ کا تھا کہ جی یہ ایسا کیوں ہے، تو یہ ہم مہا بھارتا ہمیشہ سنتے آئے، پڑھتے آئے، اور یہ رہے گا، یہ وی ول آلویز بی فیسڈ، انڈیا ول نیور ریلنٹ، اور ان کی کوشش یہ رہے گی، اور ہمیں اپنا سروائیول ڈھونڈنا ہے، اینڈ our survival is of course realigning ourselves with China. It has taken a back seat in the recent days. ہم نے دیکھا ہے کہ جو سی پیک وغیرہ کی چیزیں تھیں وہ اس طرح نہیں چل رہی جیسے کہ پہلے شروع میں تھیں، تو ہوپ فلی وی گیٹ دیم بیک آن ٹریک۔ اور دس از دی ادر تھنگ از ود انڈیا اور امیریکن ریلیشنز آر گیٹنگ بیٹر، تو وی ہیو ٹو فردر الائن اوور سیلفس ود ٹرکی، ایران، چائنا، رشیا آف کورس یہ ریسنٹ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہمارے ساتھ بہت ان کے وفد آتے رہے جاتے رہے، اور تھنگز آر گیٹنگ بیٹر آن دیٹ اکاؤنٹ، تو یہ رہے گا۔ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے شارٹ ٹرم ایپیسوڈ، اٹس گوئنگ ٹو کیری آن، اینڈ ہوپ فلی مالدیوز ول اسٹینڈ اٹس گراؤنڈ۔ یہ انڈیا آؤٹ وہاں پہ ایک کمپین چل رہی ہے، جی 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 جی، تمام لوگ اس کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں۔ دیکھیں انڈیا آؤٹ، انڈیا ان، یہ وہاں پہ دونوں
طرف ہے. جیسے ایڈمرل صاحب نے بتایا کہ را کی انوالومنٹ وہاں پہ بہت ڈیپلی, انفارچونیٹلی ہم نے وی ہیونٹ ریئلی بادرڈ اباؤٹ مالدیوز دا وے وی شوڈ ہیو, جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. اور اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اب ہم وی ریئلائز دی امپورٹنس آف مالدیو. اینڈ یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس, آسٹریلیا, انڈیا اینڈ جاپان, تو دے آر گیٹنگ نیوزی لینڈ آن بورڈ ایز ویل. کوارڈ میں ابھی کوارڈ میں ان کو بھی شامل کر رہے ہیں. تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں ہمارے لیے بہت اشد ضرورت ہے. کووڈ کے دنوں میں مالدیو کے ٹورزم دیٹ ٹوک اے ہٹ, ظاہر سی بات ہے لوگوں نے آنا جانا کم کر دیا تھا, اور بٹ اسٹل اٹ از اے ونڈرفل پلیس اینڈ دا پیپل دیئر. میں میجر عثمان فاروق آپ سے بات کرتا ہوں. ایک ساتھ ہمارے درمیان ٹیلی فون لائن بنے سینئر اینالسٹ ہیں فضل کریم دادا بھائی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام راجہ صاحب. سر میں آپ سے آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. آپ بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں, اینالسٹ ہیں, کہ آئی ایم ایف نے جو ابھی تک ہمیں جو لون کی انسٹالمنٹ دے رہی تھی تو ابھی تک ڈیلے ہے, وہ اس میں ابھی مزید ڈیلے, فردر ڈیلے. جنوری میں شاید انہوں نے کہا ہے کہ وہ دیں گے, اور اتنی اس پہ بھی ہیش انہوں نے کنڈیشنز لگائی کہ ہمارے لیے وہ فلفل کرنا مشکل ہو رہا ہے, لیکن ہم فلفل کر رہے ہیں اگر ہم نے لون لینا ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک اور اس وقت سب سے زیادہ سینسیٹیو پوائنٹ بھی بنا ہوا ہے آئی ایم ایف ڈیبیٹ کا. دیکھیں آئی ایم ایف کو شروع سے ہی پاکستان نے مس ہینڈل کیا تھا, اور جو ڈیلیگیشن پہلے گیا تھا دیٹ کوڈ ناٹ نیگوشیٹ ود دیم ویل, تو اس کے بعد پھر فورن یہ جو ہمارے فائنینس ایڈوائزر ہیں یہ بھی گئے تھے. بہرحال اب جو لاسٹ ان کی جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کی جو انہوں نے کنڈیشنز لے ڈاؤن کی ہیں وہ بتاتا چلتا ہوں. انہوں نے پاکستان کو بولا ہے کہ 550 بلین کا جو ہے وہ آپ فسکل ایڈجسٹمنٹ کریں گے ڈیورنگ دا ریمیننگ فسکل ایئر جو اب آپ کا رہتا ہے, جس کے اندر 22% انہوں نے کٹ کہا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ بجٹ میں کریں گے. 300 بلین کے آپ ایڈیشنل ٹیکس لگائیں گے, جس کا میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں ڈیٹیل دے دیتا ہوں. 50 بلین کا ڈیفنس کنٹیجنسی بجٹ پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بھی آپ کٹ ڈاؤن کریں گے, اور پیٹرولیم لیوی لگائیں گے 4 روپے پر منتھ کے. یہ ٹوٹل 30 روپیز ہوگی, جس کو 4 روپے پر منتھ سے کرتے ہوئے آپ جون تک اس کو لے کر جائیں گے نیکسٹ ایئر کے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کی بات کی, مانیٹری پالیسیز کے اوپر, ان پرٹیکولر انٹرسٹ ریٹ, ایکسچینج ریٹ کے اوپر, آڈٹ کا ہے, کووڈ ریلیٹڈ ایکسپنسز کا, اور ریونیو ٹارگٹ جو ہے اس کو ریوائز کیا 5.8 ٹریلین سے 6.1 ٹریلین تک. اب یہ تو ایک پارٹ ان کی شرائط کا ہے. جہاں تک اٹانومی کی بات ہے تو وہ تھوڑا سا ہمارے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب ہے بھی, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ایسا صرف ایک گھانا کے ملک میں ان نے کرنے کی کوشش کی تھی, ماڈل وہاں پہ بھی فیل ہوا. اب یہ اسٹیٹ بینک کی جو یہ انڈیپینڈنس مانگ رہے ہیں, اٹانومی کی بات کر رہے ہیں, اس میں یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو فائنانس منسٹری کے کنٹرول سے باہر کر دیا جائے. اب آپ کو اور ویورز کو سب کو یہ بات کا پتہ ہوگا کہ 96% شیئر ہولڈنگ جو ہے اسٹیٹ بینک کی وہ منسٹری آف فائنانس کے پاس ہوتی ہے, اور منسٹری آف فائنانس کے سیکرٹری صاحب جو ہوتے ہیں وہ ان کے مانیٹری اور فسکل بورڈ میں ہوتے ہیں, اور ان کا ووٹنگ رائٹ ہوتا ہے. تو پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ہٹا دیں ان دونوں بورڈ سے. پھر جب اس پہ ریزینمنٹ آئی, فاروق وسیم صاحب نے بھی, نسیم صاحب نے بھی کہا نہیں اس کے لیے تو پارلیمنٹ سے ایکٹ پاس ہوگا, 2/3 میجورٹی چاہیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کو بورڈ پہ تو رکھ لیں گے, لیکن ان کا ووٹنگ رائٹ نہیں ہوگا. کین یو امیجن راجہ صاحب, 96% اگر اسٹیٹ بینک کے شیئر از ود فائنانس منسٹری اور اس کو ووٹنگ رائٹ نہ ہو. میجر اسٹیک ہولڈر ہے, آلموسٹ کمپلیٹ اسٹیک ہولڈر ہیں جی. اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ہوتا ہے, اسٹیٹ بینک اس ملک کا ہوتا ہے, وہ اس سے لون لے سکتا ہے نا, گورنمنٹ حکومت وقت کو کبھی بھی چاہیے ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کمپلیٹ بین کر دیا کہ آپ اسٹیٹ بینک آپ کو لون نہیں دے گا. پھر انہوں نے تجویز دی کہ 2% آف دا GDP تو ہم لے سکتے ہیں, تو انہوں نے اس کا بھی منع کیا, بولا کمرشل بینک سے لیں. فردر مور آپ ستم ظریفی دیکھیں اس کے کلاس کے اندر IMF کی جو یہ ٹرینچ ریلیز کر رہے ہیں, اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ اون اینٹی کو کسی کو بھی ہم گارنٹی نہیں دیں گے, کوئی بھی سوورن گارنٹی یا ادروائز ہم گارنٹی نہیں دیں گے. تو اگر یہ سب شرائطیں ہیں جس طرح ان نے پیش کی ہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں پھر یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو زونل آفس آف IMF بن کے رہ جائے گا میرے حساب سے. تو اب ان نے جو یہ 300 بلین جس کا میں نے ذکر کیا کہ ٹیکسز 350 بلین کے ایڈیشنل ٹیکسز لگائیں گے, اس پہ FBR چیئرمین نے پرسوں جو ہے شوکت ترین کو ایک پریزنٹیشن دی کہ اس کو ہم کس طرح اچیو کر سکتے ہیں.
تو اب وہ میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو بتاتا ہوں. اس سے تو مہنگائی کا ایک دوسرا طوفان کھڑا ہوگا اور انفلیشن مزید بڑھے گی. سر منی بجٹ کے حوالے سے ہی بتائیے گا. جی یہ وہ منی بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں جس میں یہ 350 بلین کے ایڈیشنل ٹیکس لگانے کا یہ پرپوزل ہے جو کہ نیکسٹ ویک میں ہوپ فلی یہ پریزنٹ کریں گے. اس میں یہ کہتے ہیں 17% سیلز ٹیکس 140 کنزیومبل اور انڈسٹریل گڈس پہ لگائیں گے جس میں مشینری بھی انکلوڈیڈ ہے. اور اس میں بھی 80 آئٹم ایسے ہیں جس کو امپورٹ سٹیج پہ ہی 17% لگا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرسٹی جو سبسڈی دی ہوئی تھی فار ایکسپورٹ چیزیں اس کو بھی وڈرا کریں گے. انکریز کر رہے ہیں انکم ٹیکس آن سیلولر سروس 10 سے 15% پہ لے جا رہے ہیں. پہلے 10 تھا اب 15 پہ لے جا رہے ہیں. جو کنزیومر سینسیٹیو گڈز ہوتے ہیں اس پہ بھی سیلز ٹیکس لگا رہے ہیں جن کے امپورٹ ہوگا را مٹیریل سچ ایز میڈیسن سیریل لائیو اینیمل پلانٹ مشینری اس پہ 17% ایٹ امپورٹ سٹیج لگا رہے ہیں. اور اس میں پاور جنریشن بھی ٹرانسمیشن پروجیکٹس بھی رینیویبل انرجی کے پروجیکٹس پہ بھی یہ لگا رہے ہیں. لوگ رینیویبل انرجی پہ جا رہے ہیں اگر ان پہ یہ ٹیکس لگیں گے تو ڈسکریج ہوگا. ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ فضل بھائی آپ کا شکریہ کیونکہ ٹائم کم ہے. میں آپ کو انشاءاللہ دوبارہ سے بات دوں گا. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. میں ایڈمرل وسیم صاحب سے اب میں بات کرنا چاہتا ہوں. OIC کے حوالے سے مختصر بات کر لیتے ہیں. افغانستان اس کا ایجنڈا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان کو ایکنالج کرنے کی بھی کوئی قرارداد پیش ہو سکتی ہے اس وقت؟ میرا نہیں خیال اس وقت تو جو OIC آئی ہے وہ تو بیسیکلی اس چیز کو ایگزامن کرے گی کہ جو مانیٹری کرائسس ہیں افغانستان میں وہ کیا ہیں اور OIC US اور یورپین یونین اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ افغانستان کو کابل میں جو طالبان کی حکومت ہے اس کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ ایجنڈے پہ ہوگا. اور اگر وہ ایجنڈے پہ نہیں بھی ہوتا تو اس وقت افغانستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے $9 بلین جو ہیں وہ امریکہ کے پاس پھنسے ہوئے ہیں اور امریکہ نے اس پہ سینکشنز لگائی بھی ہیں. تو ان کے جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں پورا پیرالسس ہے اور لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کھانے کی چیزیں بھی خرید سکیں. ٹھیک ہے ایڈمرل وسیم صاحب آپ کا شکریہ. میجر عثمان فاروق صاحب جیسے کہ سر نے کہا کہ اس طرح کی کوئی قرارداد پیش نہیں ہو سکتی کہ اس کو ایکنالج کیا. امریکہ نے ان کے $9 بلین فریز کے ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے وہاں بڑی پرابلم آ رہی ہے. ہم وہاں پہ ایڈ کی بات کریں جبکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹریڈ کی جائے. جی ہاں دیکھیں یہ جو جیسے ایڈمرل صاحب نے بتایا کہ جو OIC کا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر اراؤنڈ جون جولائی وی آر ایکسپیکٹنگ کہ جی وہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ ہوگا آف اے ویری گریو نیچر. دا ریزن از دیٹ $9 بلین وچ آر ود امیریکا. اور اف وی ایکسپیکٹ کہ OIC از گوئنگ ٹو ہیلپ ان ریلیزنگ دوز فنڈس تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے بٹ فار فیچڈ. ابھی یہ شاید تھوڑا سا ہماری خام خیالی ہوگی. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ 52 سال پہلے OIC کا جو وجود تھا وہ مسجد اقصیٰ کے اوپر جب آگ لگائی گئی تھی اور یہودوں کو وہاں سے نکالنے کا مقصد تھا اس کو بنانے کا. تو ٹو بی آنیسٹ وی آر نو ویئر واٹ جو اس کا ریزون ڈی ایٹرے تھا وجود کی وجہ تھی OIC کی وہ یہی تھی کہ جی ہم اسرائیلی انفلوئنس ختم کریں گے اس ریجن سے. اور بعد میں ابھی جو لاسٹ آئی چیک تو آئی تھنک 56 کنٹریز کے ریپرزنٹیٹیوز آر 57 ہوں گے تو وچ از اے گڈ تھنگ. اینڈ یورپین یونین ہیز آلسو بین انوائٹیڈ ٹو دس. تو یہ 3 دن ہے اس میں لیٹس سی. ابھی طالبان کو ریکگنائز کرنے والی شاید بات تھوڑی آگے کی ہے لیکن یہی بات کم نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اینڈ دے آر گوئنگ ٹو پلیڈ دیئر کیس ہیئر اینڈ دے ول بی لسن ٹو بائی موسٹ آف دیز کنٹریز 56-57 دے ڈونٹ ریکگنائز دی طالبان گورنمنٹ. تو دس از گوئنگ ٹو بی اے اسٹیپ فارورڈ ان دیٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے میجر عثمان فاروق صاحب کا شکریہ. ایڈمرل وسیم اکرم صاحب آپ کا شکریہ. آج ہم نے بات کی افغانستان کے حوالے سے انڈیا کے حوالے سے. سب سے پہلے پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان ہماری جان ہماری شان. پاکستان میں ہماری جان بھی قربان ہے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. انشاءاللہ تعالی اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ نے کے بعد.